السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس جو مسلسل چل رہی ہے ہفتے واری، اس میں تزکیہ نفس پر کلاس رہے گی اور اس کا پچھلی کلاسوں کا ریویژن بھی ہوگا. اب نبی مکرم کی شان شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کے حقوق، اللہ کے کلام کا حق، اللہ کے دین کا حق. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شروع ہو رہا ہے. نواں نبی کا حق آ گیا. نواں صحابہ کا. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے ایمان والوں کی لعنت ہے. اللہ اس سے فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا. اس کی فرض اور نفل عبادتیں قبول نہیں. سلسلۃ الصحیح میں جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 2340 میں میں نے اس کو لکھایا تھا. 10واں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لگا کر کے جھوٹ بات کہنا. مطلب ہم کوئی بات کہیں اور یہ کہیں کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے. مطلب بیوی سے کوئی بات منوانا ہے، بچے سے کوئی بات منوانا ہے، پڑوسی سے کوئی بات منوانا ہے، جماعت میں کوئی بات منوانا ہے، اپنے شاگرد سے کوئی بات منوانا ہے، کہیں پہ بھی کوئی بات منوانا ہے، یا اپنی کالر کو اونچی کرنا ہے یا اچھا مقرر بننا ہے، تو اپنے بول دیے ایک بات اور یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ نے کہے ہیں جان بوجھ کر کے. اس کی سزا سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بات میرے طرف منسوخ کی، مجھ سے لگائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. 11واں رائے کے مقابلے میں حدیث ترک کرنا. مطلب کسی کی رائے ہے، کسی کا اپنا رائے ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دینا. بات سمجھ رہے آپ؟ میری رائے یعنی میری ایسی سوچ ہے اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں تو اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، تو یہاں پہ بینک کا بیاج جائز ہے. یہ میری رائے ہے اور میری رائے کو آپ نے لے لیا اور قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بینک کا بیاج حرام. لیکن آپ نے میری رائے لے لی، تو یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہمیں ان سب اس سے محفوظ رکھے. سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے. سورہ نمبر 49 سورہ الحجر آیت نمبر 1 اور 2. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس میں یہ آیت بھی آپ دیکھ لیں، سورہ نور کی آیت نمبر 63 بھی دیکھیں اور سورہ محمد سورہ ہجر سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 بھی دیکھیں. سورہ نور آیت نمبر 63. 12واں بدعات پر عمل کرنا. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ 12واں نمبر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اس کو دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرنا. دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرنا. جو کام اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت نہیں، آپ کے قول و فعل سے ثابت نہیں، ایسا کام دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ بدعت کبیرہ گناہ ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتاب الحج کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی.
حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی میں کوئی بدعت جاری کی پر اللہ تعالی کی فرشتوں کی اور تمام ایمان لانے والوں کی اللہ تعالی کی لعنت ہے اس پر، اور اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی فرض عبادت کو اور نہ نفل عبادت کو قبول فرمائے گا۔ مسلم شریف۔ بدعتی کی نہ فرض نہ نفل عبادت قبول، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت یعنی تھک گئے، عذاب، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا عذاب۔ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 52، صحیح ترغیب و ترہیب، علامہ البانی کی کتاب ہے صحیح ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 52۔ 13 پوائنٹ، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کھاتے تو نہیں ہے نا غیر اللہ کی قسم؟ چلیے اس کو چھوڑ کر کے 14 میں آئے۔ 14، تقدیر کا جھٹلانا۔ غیر اللہ کی قسم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا غیر کون ہے؟ ہاں، جیسے کتاب کی قسم کھانا، کسی شام جاری ہے شام کی قسم، میرے ہاتھ میں پلیٹ ہے اس کی قسم، کھانے کی قسم، بچے کی قسم، ایمان کی قسم، شوہر کی قسم، چلا جائے وہ اسی قسم لے کے۔ تو یہ جتنی بھی قسم کی قسم ہے یہ قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم ہم کسی کھانا ہے اللہ رب العزت کی۔ اگر کسی کو یقین ہی دلانا ہے تو اللہ رب العزت کی قسم کھائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، وہ حق ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ 14، تقدیر کو جھٹلانا۔ اب یہاں سے ہماری کلاس تھی لیکن دیکھیے 1 گھنٹہ ہمارا اسی میں نکل گیا، آگے لینا ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا، 14 نمبر، تقدیر کو جھٹلانا۔ صحیح حدیث ہے یہ، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کی نہ نفل قبول کرتا ہے اللہ، نہ فرض قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، مطلب کسی کے ساتھ احسان سلوک کر کے اس کو جتانا، اس کو پریشر میں رکھنا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تقدیر کیا ہے؟ اسے ابو حاتم نے روایت کیا ہے جی، ہمارے نصیب میں، ہاں، جیسے رزق جو ہے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کس سن میں پیدا ہونا تھا، کس گھر میں میل ہونا ہے، فیمیل ہونا ہے، انسان ہونا ہے، جانور ہونا ہے، یہ سب تقدیر ہے۔ کیا کھائے گا، کتنے دن جیے گا، اور کس دن مرے گا، اور کہاں دفن ہوگا، یہ تقدیر ہے۔ اب جو چیزیں ہم خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تقدیر بن کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے اب کوئی جان بوجھ کر کے کسی غیر ایمان والے سے نکاح کر لے اور وہ دوسرے دن سے مارنا شروع کر دے، تو یہ اس کا گناہ تھا جو اس کی تقدیر بن کر کے اس کے اوپر آ گیا۔ اس میں اللہ کا کوئی قصور تھا؟ اس میں خود اللہ نے اس کو آزادی دی نا۔ ایک مومن بھی تھا اور ایک غیر مومن تھا، اس نے غیر مومن سے نکاح کیا۔ اب غیر مومن کے پاس تو کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، وہ شراب بھی پیے گا، کسی دوسری خواتین کو بھی رکھے گا، اور وہ دوسرے بھی کام کرے گا، حرام کاری بھی کرے گا، اور مارے گا بھی آ کر کے۔ اس کو کیا لینا دینا؟ تمہارے رونے سے اس کو کوئی ڈر لگے گا کہ میرے کو اللہ کو حساب دینا ہے؟ تمہارے ایک ایک آنسو کا اللہ کو حساب دینا ہے؟ تو اب اس نے خود اس فیسلٹی کا جو ہے اللہ رب العزت کی چھوٹ کا غلط استعمال کیا، اور اب وہ اس کی تقدیر بن کر کے اس کے سر پہ آ گئی۔ ابھی بھی اس کو چاہیے کہ اللہ کے سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کیا ہوگی؟ اس موقع میں اصلاح کیسے ہوگی؟ ویری گڈ، طلاق دے دے اس کو، ہے نا؟ یہی تو اصلاح ہے کہ اللہ رب العزت یہ کام میں غلط کر رہا تھا، اب میں نے اس کو صحیح کر لیا۔ تو اپنی غلطی کی وجہ سے بھی کئی لوگ غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا، ہم کیا کریں؟ ایسا کچھ نہیں۔ اگر شریعت کا ہم مطالعہ کریں تو ہم اپنی تقدیر کو فٹافٹ چینج کرا سکتے ہیں۔
دعا کریں اللہ رب العزت سے، ہمارے راستے خود چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بہرحال 14 تھا یہ. 15واں نمبر جادو. جادو بہت خطرناک گناہ ہے یہ بھی. جادو ایسی قسم جس میں شیاطین کی عبادت کی جائے کفر ہے. ایسا جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا اور کرانا دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جادو کی ایسی قسم، اصل میں جادو بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو جادو کی ایسی قسم جس میں شیاطین سے عبادت کرنا ہوتا ہے، مطلب شیاطین کی عبادت کرتے ہیں اس میں باقاعدہ، یہ کفر ہے. اگر شیاطین کی عبادت ہو رہی ہے، شیطان کی عبادت ہو رہی تو یہ کفر ہے. مندر میں جو مورتی پوجا ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. ہاں، یہ شیاطین کی عبادت ہے. تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کو ہم غور کرتے ہیں. سلیمان نے کفر نہیں سکھایا. اللہ فرماتا ہے سلیمان نے کفر نہیں سکھایا، بلکہ جبکہ کس کو کفر کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو. تو سلیمان نے کفر نہیں سکھایا، مطلب جادو نہیں سکھایا. تو جادو کو کفر کہا نا یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا قرآن کو. سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. آگے بات کہ جادو کو اللہ نے کفر کہا، اور یہ سلیمان نے نہیں کہا، یہ کیا ہے نا، یہ جادوگر کرتے تھے. اور وہ اس چیز کے سیکھنے سے پہلے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارے گئے تھے، حالانکہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ اسے کہتے تھے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، لہذا تو کفر نہ کر. مطلب جو 2 فرشتے تھے وہ آزمائش کے طور پہ پہنچائے گئے تھے، اور وہ جادو نہیں سکھاتے تھے. یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ جادو ہے، یہ اللہ کی عبادت، اللہ کے دین سے ہٹ جانا ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگ اصرار کرتے تھے اور جادو سیکھتے تھے اور اسلام سے باہر ہو جاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا جادو کے بعض اعمال ایسے ہیں جن میں غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ بلی دینا پڑے گا. جیسے کسی کے گھر میں دفینہ ہے، دفینہ مطلب سمجھ رہا خزانہ، اور وہ دیکھنے والا آیا اور کہا کہ یہ تو تمہارا بڑا بیٹا مانگتا ہے. سنے نہیں سنے آپ نے ایسا؟ ہاں، بہت کلاکار. ہاں، تو یہ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں. تو یہ کوئی بلی مانگتے ہیں. اچھا نہیں، بیٹا نہیں دے سکتے، کالا مرغا لے آؤ، کالا بکرا لے آؤ. تو یہ غیر اللہ کو نظر دینا، مطلب یہ شرک کرواتے ہیں. غیر اللہ کے نام کا صدقہ خیرات کرواتے ہیں، یہ فلاں کے نام سے صدقہ کرو. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرواتے ہیں، یا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھواتے ہیں. یا تمام کام چونکہ عبادت ہیں میں شمار ہوتے ہیں، لہذا یہ شرک ہے اور یہ اسلام سے خارج کرتے ہیں. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے جادو کی ایسی قسم جس میں شیاطین کی عبادت نہ ہو. مطلب عبادت تو نہیں ہوتی لیکن کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ایسا جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا اور کرانا حرام ہے. مطلب جس میں عبادت نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی وہ جادو ہے تو بھی وہ حرام ہے. شرک تو نہیں ہوگا لیکن حرام ضرور ہو جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، کتاب الایمان کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک باتوں سے بچو. مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو، برباد کر دینے والی باتوں سے بچو. 7 کون کون سی؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 1. نمبر 2 جادو کرنا. دیکھیے دوسرے نمبر پہ جادو کو لائے گا کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہلاکان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا. تیسرا گناہ قتل کرنا، مطلب قتل کے پہلے جادو کو لایا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جادو انسان کو کتنا پریشان کرتا ہے. اور چوتھا یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، یتیم کا مال کھانا. 5واں سود کھانا. 6واں لڑائی کے میدان سے بھاگ جانا، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا. 7واں پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، ہے نا، اس کے اوپر الزام لگانا. یہ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو لکھا ہے. جادو کے کرنے والا واجب القتل ہے. جادو جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر گورنمنٹ اسلام کی رہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت
بجالا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حکم نامہ بھجوایا کہ ہر جادوگر مرد یا خواتین عورت کو قتل کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا. اللہ اکبر. فتح الباری کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بخاری شریف کی شرح ہے, بخاری شریف کی ڈیٹیل ہے اس کے اندر, جلد نمبر 10 اور حدیث نمبر 236. اس میں ڈیٹیل میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی. دوسری حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہے, اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مطلب شیطانی فعل کہہ کر کے اس کی بھی اجازت ختم ہو گئی. مطلب جادو کو جادو سے کٹوانا. کئی لوگ بولتے نا ابھی تو کالا جادو ہے, ناپاک ہے, تو یہ ناپاکی سے ہی کٹے گا. ارے واہ رے واہ, تو وہ کیسا بھی ہو, کتنا ہی ناپاک ہو, اللہ کے کلام سے سب کٹ جاتا. جادوگر کو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے ہمیں نظر بد لگ گئی ہے یا جادو کسی نے کر دیا ہے اور ہم علاج کرانے کے لیے گئے, تو جس سے علاج کرا رہے ہیں وہ جادوگر ہے یا سنت طریقے سے علاج کرنے والا ہے, کیسے پہچانیں گے؟ بھائی ماں باپ کے نام پوچھے, جو ماں کا نام پوچھے وہ سنت طریقے سے نہیں ہے. اکثر مطلب ان کے آن لائن میں بھی آواز نکل, کوئی شخص اگر دم کر رہا ہے تو وہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے. تو اللہ کو آپ کا نام اور آپ کی امی کا نام بتانا ہے کیا؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. اور یہ اگر پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کی امی کا نام کیا ہے, اچھا آپ اپنے جسم کا ایک دھاگے کو ناپیں اور وہ دھاگا ناپ کر کے مجھے دے دیں. آپ اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے مجھے دے دیں, وہ پسینہ لگا ہوا کپڑا دے دیں, وہ دھاگا اور وہ بال دے دیں. کیا ضرورت ہے اللہ کو اس کی؟ اللہ رب العزت کو تو صرف میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اگر اور قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ذہن میں ہے صرف کہ فلاں بہن میرے پردے کے پیچھے اور انہوں نے یہ پریشانی بتائی ہے اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے جان لیا. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور قرآن آپ سن بھی رہے. تو یہ پہچان ہے لوگوں کی. کئی بار ایسا ہوگا کہ یہ بہت اچھے شکل اور صورت میں آئیں گے, جیسے صحابہ کے پاس ابلیس مسلمان کی صورت میں صحابہ کی صورت میں آتا تھا اور وہ بات کرتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں؟ ارے اللہ اکبر, ہندوستان میں اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے تو کیس لگ جائے گا, پتا ہے؟ ارے بڑے پیر صاحب, یہ ولی صفت بزرگ ہیں, حقیقت میں ولی صفت بزرگ ہیں. ان کی جب آپ کتاب پڑھیں گے بنیاد الطالبین تو آپ بولیں گے کہ واقعی یہ تو ولی صفت بزرگ ہیں. بہت بڑے عالم تھے. شیخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے اور 600 ہجری کے ہیں یہ لگ بھگ. تو ان کو شیطان نے کئی بار ایسے حالات میں آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کیا. ایک بار آ کے کہتا ہے, جب یہ نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے کہتا, اے عبد القادر ہم تم سے خوش ہوئے, تمہاری عبادت سے خوش ہوئے. مطلب کیا ثابت کر رہا ہے؟ میں اللہ ہوں, آج کے بعد تمہارے اوپر نماز معاف کر دی گئی ہے. کتنا بہترین انداز میں دے رہا. تو شیخ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز اللہ کے نبی کے اوپر معاف نہیں ہوئی, میرے اوپر کیسے ہو جائے گی؟ تو شیطان. تو علم سے پہچان لیا. تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ شیخ قادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو پھر شیخ عبد القادر کیا کہتے ہیں؟ پھر مجھے تو علم کا جھٹکا دیتا ہے, مجھے میرے رب نے بچا لیا. دیکھ رہے ہیں آپ کس لیول پہ جا کر کے نپٹاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بار شیخ بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے, انہیں پیاس لگی تو دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا گلاس کا, ہم تم سے خوش ہوئے پانی پی لو, اور وہ سونے کا گلاس تھا. تو انہوں نے اعوذ باللہ کہا کہ سونا تو مرد پہ حرام ہے. تو ایک اچھا انسان بن کر کے یہ آتا ہے, اور جیسے ہم اس کے یہ عمل دیکھیں کہ یہ دھاگے کو پڑھ کر کے دے رہا, اب وہ آپ کو بولے گا کھیلے لے آؤ, بندش کرنا پڑے گا, 4 کھیلے چاروں طرف گاڑنا پڑے گا. کیا ضرورت ہے اس کو اللہ کی؟ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے نا؟ وہ بچا لے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. چلیے جادو کو ختم کریں. 7واں نمبر سے 17واں 16واں, ستاروں کی تاثیر پر ایمان لانا. ستاروں کی تاثیر پر, ستارے نہیں اسٹار کو دیکھ کر کے جو اپنے بھاگ نکلواتے ہیں, اپنے جو اس کو دیکھتے ہیں نا, ایمان لانا, ایمان رکھنا.
ستاروں کی تاثیر پر ایمان رکھنا. राशि फल देखते हैं. راشی فل دیکھتے ہیں, یہ مکر راسی ہے, یہ لبرا ہے اور یہ فلاں ہے, انگلش نام بھی رکھے اس کے بہترین. اور پھر جب جیسی نیوز پیپر آتا ہے تو سب سے پہلے وہی دیکھتے ہیں لوگ, آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آج میرا ستارہ گردش میں ہے کہ نہیں ہے, آج میں گھر سے نہیں نکلوں گا صاحب, کیوں, آج میرا ستارہ ذرا الٹا جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی یقین کرنے والے ہیں یہ سب اس کی سزا سنیے آپ. مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتاب الایمان کے اندر ہی حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان رکھا اور بعض نے مجھ پر ایمان نہیں رکھا. جس نے کہا کہ ہم پر بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا, اور جس نے کہا کہ ہم پر بارش فلا فلا ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا کہ میرا اس نے انکار کر دیا اور ستارے پر اس نے ایمان لا دیا. اس نے مطلب یہ دائرے اسلام سے بھی باہر ہو گیا. تو یہ راسی دکھوانا, انگلی دکھوانا, ہاتھ دکھوانا اور فال نکلوانا اور شادی کے پہلے جانا کہ آپ تو بتائیں کہ یہ جوڑا ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا, اس کو اپنے جوڑے کی خبر نہیں, غریب کو, وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے. استخارہ خود کرنا ہے, ہاں خود ہی کرنا ہے استخارہ, کیونکہ مسئلہ اپنا ہے نا, دوسرا کیوں کرے گا. 17واں نمبر, نجومی کی تصدیق کرنا, مطلب جوتشی سمجھ رہا ہے, وہ آج کل تو وہ جو طوطا ہوتا ہے وہ بھی جوتشی ہو گیا, وہ بھی اندر جاتا ہے, کچھ نکال کر کے لاتا ہے اور وہ بتاتا ہے اس کو. تو ایسے کئی قسم کے لوگ ہیں جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, اس میں بھی کتاب الایمان کے اندر کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نجومی کے پاس جائے, نجومی یعنی یہی کیا بولتے ہیں اس کو, جوتشی, اور اس کی کوئی بات کی تصدیق کرے, مطلب اس سے صرف پوچھ لے وہ کہ اچھا بتاؤ تو یہ سال میرے لیے کیسا ہے, کچھ بھی ایک چیز اس نے پوچھ لیا, تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی. کتنا ڈینجر گناہ ہے. اصل میں یہ یقین کو توڑتا ہے, یہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کو ختم کر دے گا, یہ آپ کی پازیٹو تھنکنگ کو, مثبت سوچ کو ختم کر دے گا. کیونکہ اس نے آپ کو ایسا بول دیا کہ آج تمہارا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اب گاڑی بھی چلائے گا تو کانپتے ہوئے چلائے گا, اور نہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا بھی کر دے گا. تو یہ ساری برائیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کوئی چیز کو حرام کرتا ہے. علم نجومی سیکھنا بھی, سکھانا بھی, یہ سب بھی جرم ہے. اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں. 18واں پوائنٹ پہ ہے تعویذ لٹکانا. تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ تمیمہ یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز کو لٹکانا, جیسے بیماری دور کرنے کے لیے, یا بدشگنی کے لیے, یا موت سے بچنے کے لیے. ہاتھ میں کڑا پہننا, چھلا پہننا, وہ جو انگوٹھی ہوتی ہے, مونگا موتی ہوتا ہے جو مونگا پہننا, دھاگا باندھنا یا پہننا, اور تعویذ لٹکانا, یا بازو پر کیا ہوتا ہے وہ موم زامن کر کے کیا پہنتے ہیں اس کو, اس طریقے کا. گھوڑے کی نال لٹکا لینا اور نقش لٹکا لینا گھر میں, اور اس قسم کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا جواب ہے یہاں پر اس حدیث میں. صحیح حدیث ہے یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں ایک منٹ میں بھی بتاتا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے آئی, مطلب 10 لوگ
اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام قبول کر کے بیعت کرتے نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے، ایسی بیعت کرتے ہیں۔ تو حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت نہیں لی کہ ہاتھ روک لیا، اس سے بیعت نہیں کی، ہاتھ روک لیا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی اور اس ایک آدمی کی بیعت نہیں لی، آپ صلی اللہ بیعت نہیں لیا نے اس کا اسلام قبول نہیں کیا، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں دیا، اس پر کلمہ نہیں پڑھایا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے تمیمہ، یہ تمیمے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی، کون کون سی؟ تعویذ، چھلا، منگا، دھاگا اور جتنی بھی چیزیں باندھ لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لی، پھر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من علقا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد نے، اور جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3002۔ ایک منٹ، یہ پہلے والی حدیث تھی، دوسری حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی، حدیث نمبر 492، بالکل صحیح حدیث۔ کیوں ایسا؟ اتنا بڑا جرم کیوں؟ کیونکہ اللہ سے یقین ہٹ کر کے پتھر پہ آ گیا، دھاگے پہ آ گیا، اور یہ مسلمان اس شرک کو اتنی آسانی سے کر رہا ہے کہ آج کل مسلمان کی پہچان تعویذ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو سیریل وغیرہ آتے ہیں تو مسلمان کی پہچان بتاتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اس دھاگے کے اوپر ان کا یقین ہے کہ یہ جب تک میرے گلے میں رہے گا جب تک میں محفوظ رہوں گا۔ مطلب اللہ رب العزت کو انہوں نے، وہ اگر پتھر کے اوپر یقین رکھیں تو وہ مشرک ہو جائیں، وہ کافر ہو جائیں، اور ہم دھاگے کے اوپر رکھیں، ہم پتھروں کے اوپر رکھیں تو ہم مومن رہیں گے۔ یہ کون سا ہمارا پیمانہ ہے؟ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اگر وہ دھاگے کو آپ اوپر سے کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تعویذ نیچے گر جائے گا نا۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کی کیا حفاظت کرنے والا؟ اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے آپ اس کے اوپر یقین کر رہے نہیں کر رہے؟ تو یقین کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ 19واں پوائنٹ اور آخری اس باب کا، میت پر نوحہ کرنا، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہاں پہ نوحہ کر رہے ہیں، اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں اور سر کو پیٹ رہے ہیں، اور اب تو میں مر گئی اور اب تو میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں اور تم میرے کو چھوڑ کے چلے گا، میری تو زندگی برباد ہو گئی اور فلانا اور ڈھکانا۔ یہ جو حرکتیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اسی کو سمجھ رکھی تھی، اللہ اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ چلے گئے، اب میرے کو جینے کا حق نہیں۔ ارے دنیا میں تو ہم سبھی جانے کے لیے آئے، لیکن ایک مقصد سے آئے نا، تو اس مقصد کو چھوڑ کر کے اس طریقے سے اپنے سر پیٹ کو اور ہاتھ پیٹ کو پیٹنا، یہ نوحہ کرنا ہے جو گناہ ہے نا۔ اس گناہ سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے نوچنے والی، گریبان پھاڑنے والی، تباہی اور ہلاکت کی پکارنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے موہا بولا ہے کہ نوحہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1289۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ بھائی جو حادثہ ہوا ہے یہ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور ہمارے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، رونا یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس طریقے کے الفاظ نکالنا کہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا اور اس نے یہ غلط کر دیا اور اب تو میں برباد ہو گئی، اب تو میں تباہ ہو گئی اور اب تو میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو جب میت کا انتقال ہوتا ہے اس وقت وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، تو یہ جو بھی وہاں پہ کہا جائے گا وہ سب پہ ان نے آمین کہہ دیے۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا باب تھا۔ اگلے ہفتے سے باب ہمارا شروع ہوگا عبادت کے متعلق کبیرہ گناہ۔
جو بھی پڑھا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔